ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم. وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. انتہائی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنائیں۔ گھر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے یا جو لوگ اپنے شہر سے باہر کسی اور شہر کرائے پر رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ گھر ان کی نظر میں کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ گھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا انکار دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی دن بھر محنت کرے، مزدوری کرے، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون کب ملے گا؟ جب وہ اپنے گھر کے اندر آ جائے گا۔ آدمی یورپ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، لندن چلا جائے، برطانیہ چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے، لیکن تب بھی اس کو وہ سکون نہیں ملے گا جو اس کو اس کے اپنے گھر میں ملتا ہے۔ تو گھر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور گھر کہتے ہیں جہاں پر ماں باپ ہوتے ہیں، گھر کہتے ہیں جہاں پر بھائی بہن ہوتے ہیں، گھر کہتے ہیں جہاں پر بیوی بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اسے گھر کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ بڑے اسٹائلش گھر بنوا رہے ہیں، اس میں فینسی ڈیزائن بنوا رہے ہیں۔ اب وہ سیمنٹ پر پینٹ کروانے کا دور تو آہستہ آہستہ جا رہا ہے، ہم ٹائلز لگوا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے اور آپ کے گھر پلستر کے ہوتے تھے، اب اس کے اوپر مرمر لگوا رہے ہیں، پتھر لگوا رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آدمی کما کس لیے رہا ہے؟ گھر میں لگائے گا، گھر خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اپنے گھر کو بہت خوبصورت بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بہت خوبصورت بنانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنے گھروں کو اسلامی کیوں نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اور آپ نے اس چیز پر غور کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنے گھر کو نہایت ہی خوبصورت بنوانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے کوششیں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنایا جائے۔ میں انشاءاللہ کچھ طریقے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے ہم اور آپ اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنا سکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں نیک عورت لے کر کے آئیں، نیک لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ گھر میں آپ نہیں رہتے ہیں۔ آپ بزنس کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل جائیں گے، آپ کے گھر میں اگر کوئی رہے گا تو وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے، اسی لیے یہ چیز آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی بیوی کیسے لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی لڑکی کے گھر پہ رشتہ لے کر کے جایا جاتا ہے، جب کسی لڑکی سے شادی کا ارادہ بنایا جاتا ہے، تو اس کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی سائیکالوجسٹ تھے، انسان کی نفسیات کے ماہر تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا نفس کیا چاہتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ جو چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے وقت میں بھی یا آپ سے پہلے کے وقت میں کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے جو یہ 4 چیزیں دیکھتے ہوں گے لڑکی کے اندر۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لڑکی کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز لمالها، لڑکی کا مال دیکھا جاتا ہے، وہ کتنی زیادہ مالدار ہے، وہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اس کے باپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے باپ کا کاروبار کیسا ہے،
یا اس کو اور اچھے انداز میں یہ کہہ لیا جائے اگر میں اس لڑکی سے شادی کروں گا تو مجھے جہیز میں کیا کیا چیزیں ملیں گی، مجھے جہیز میں میری یہ شرطیں پوری ہوں گی یا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لمالہا، لڑکی کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے جو بتائی ہے وہ مال ہے، اور آپ آج سماج کے اندر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو یہ معلوم چلے گا سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کا باپ کتنا پیسے والا ہے، سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ولی حسابہا، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، وہ کس خاندان کی ہے، وہ کس قبیلے کی ہے، وہ کس برادری کی ہے، اس کے باپ دادا کا ماضی کیسا رہا ہے۔ ولی حسابہا، کچھ لوگ ہیں جو خاندان دیکھتے ہیں، لمالہا مال دیکھتے ہیں، ولی حسابہا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خاندان دیکھتے ہیں، ولی جمالہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہ کتنی زیادہ خوبصورت ہے، کتنی زیادہ حسین و جمیل ہے، اس کا رنگ کتنا زیادہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولی دینہا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لڑکی کا دین دیکھتے ہیں، یہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں، یہ روزہ رکھنے والی ہے یا نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں، یہ شرم و حیا کرنے والی ہے یا نہیں، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں۔ ولی دینہا، پیارے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں دیندار لڑکی بھی دیکھتے ہیں، دیندار لڑکی بھی تلاش کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی اپنی بات کہہ رہے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، لوگوں دیندار کو ترجیح دے دو، دیندار کا انتخاب کر لو، تریبت یداک، اور یاد رکھو اگر آپ نے دین کے آگے مال کو ترجیح دے دی، اگر تم نے دین کے آگے خاندان کو ترجیح دے دی، اگر تم نے دین کے آگے خوبصورتی کو ترجیح دے دی، تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تو تباہ ہو جا، برباد ہو جا۔ اور یاد رکھیے میرے نبی کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے، میرے نبی کی بد دعا کبھی بیکار نہیں جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیندار کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے۔ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار کو ترجیح دو۔ اور اگر دین کے ساتھ خوبصورتی مل جائے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، اگر دین کے ساتھ حسب و نسب مل جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، تو دیندار کو ترجیح دو، دیندار کا انتخاب کرو۔ تو اگر اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے، اگر اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے تو دیندار لڑکی لے کر کے آئیے، دیندار لڑکی۔ دیندار عورت ہوتی کیسی ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھی۔ اندازہ لگائیے اگر حضرت عائشہ نہیں ہوتی، یہ جو شب قدر کی دعا ہے، لیلۃ القدر کی دعا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ یہ دعا ہم کو مل پاتی؟ جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوتی ہے حضرت عائشہ پیارے نبی سے سوال کرتی ہیں آئے اللہ کے نبی، آئے میرے شوہر، ان اجدو ما اقول فیہا، اگر مجھے شب قدر مل جائے، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں کون سی دعا پڑھا کروں، میں اس میں کون سا ذکر کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آئے میری پیاری بیوی، اگر تجھے شب قدر مل جائے، اگر لیلۃ القدر مل جائے تو یہ دعا پڑھ لینا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آئے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، آئے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ یا بندی ہوں، آئے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو ایک دعا بھی جو شب قدر کی ملی ہے وہ نبی کی بیوی اب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ کے ذریعے ملی ہے۔ تو نیک عورت دیکھیے، پیارے نبی نیک عورت لے کر کے آئے، اور اس عورت نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے پوری امت کو ایک دعا دے دی، اور وہ دعا کیا ہے؟ شب قدر کی دعا ہے جو ہم اور آپ پڑھا کرتے ہیں۔ اگر اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے تو سب سے پہلے نیک عورت کا انتخاب کریے۔ صحابی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بتائے ہم دنیا میں کیا جمع کریں، کون سی چیز اکٹھی کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تم دنیا میں 3 چیزیں جمع کر لو، 3 چیزیں۔ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً
تعین علی امر الاخرہ، تین چیزیں جمع کر لو۔ آج دنیا میں بلڈنگوں پر بلڈنگیں کھڑی کرنے والوں، بینک بیلنس جمع کرنے والوں، تین چیزیں جمع کر لو۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، اپنے دل کو اللہ کا شکر کرنے والا بنا دو۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اگر آپ کو 2 روٹی کھلا رہا ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ آپ کو 1 روٹی کھلا رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کھلا رہا ہے اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شیخ سعدی یہ فارسی کے بہت بڑے ادیب ہیں۔ یہ ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے جوتے باہر اتار دیے تھے۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ کے یہ لوٹے تو ان کے جوتے نہیں مل رہے تھے۔ شیخ سعدی بہت پریشان، پوری مسجد تلاش کی، شاید کسی نے جوتے چھپا دیے ہو یا غلطی سے میں نے کہیں اتار دیے ہو۔ تو شیخ سعدی نے بہت تلاش کیے، جوتے نہیں ملے شیخ سعدی کے۔ جوتے دراصل چوری ہو گئے تھے۔ اب شیخ سعدی کو جب اس بات کا احساس ہو گیا، اس بات کا یقین ہو گیا کہ جوتے کہیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جوتے کوئی اور لے گیا، میرے جوتے چوری ہو گئے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ، میں تیرے لیے تیرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، تیری عبادت کرنے کے لیے آیا، اور میرے جوتے چوری ہو گئے۔ کسی غلط کام کے لیے گیا ہوتا اور میرے جوتے چوری ہو گئے ہوتے تو بات سمجھ میں آنے والی تھی، میں غلط کام کے لیے گیا تھا، لیکن اللہ میں تیری عبادت کرنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہوں اور میرے جوتے چوری ہو گئے۔ شیخ سعدی یہ شکوہ، یہ گلہ، یہ شکایت اللہ سے کر ہی رہے تھے، اتنے میں ایک نگاہ، اتنے میں حضرت شیخ سعدی کی ایک نگاہ ایک معذور پہ پڑ گئی، ایک لنگڑے پہ پڑ گئی، جو پیروں سے اپاہج تھا، جو پیروں سے معذور تھا۔ شیخ سعدی کی زبان سے نکلتا الحمدللہ، آئے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے تو صرف جوتے تو نے چھینے ہیں، اللہ اس بیچاری کی تو نے ٹانگیں چھین لی، اللہ میرے جوتے گوئے گئے ہیں، جوتے تو دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، جوتے تو نئے بھی آ سکتے ہیں، اللہ اس بیچاری کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ قلباً شاکرا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دوسری چیز کیا جمع کر لو؟ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا دو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالزَّوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور لوگوں ایسی بیوی لے کر کے آ جاؤ جو تمہیں اچھے کام کا حکم دے، جو تمہیں آخرت کے کام کا حکم دے، جو تمہیں دین کے کام کا حکم دے۔ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، ایسی بیوی لے کر کے آؤ جو خود نماز پڑھنے والی ہو اور آپ سے بھی کہے کہ آپ بھی نماز پڑھنے جائیں۔ ایسی بیوی لے کر کے آؤ، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ آپ کو کہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ ایسی بیوی لے کر کے آؤ وہ تہجد میں اٹھتی ہو اور آپ کو تہجد میں اٹھائے۔ ایسی بیوی لے کر کے آؤ جو فجر کی نماز پڑھتی ہو اور آپ کو بھی فجر کی نماز پڑھوائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالزَّوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی لے کر کے آؤ جو تمہیں نیک کام کی طرف، دین کے کام کی طرف دعوت دے۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو ایسی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی بہو یا اپنے گھر کا تاج بنانا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ آج سماج کا حال دیکھیں، آج معاشرے کا حال دیکھیں، معاف کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی نظر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ ہر آدمی آج منہ کھولے بیٹھا ہے، ہر لڑکا منہ کھولے بیٹھا ہے، بس رشتے آنے کی دیر ہو اور یہاں ڈیمانڈیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے حالات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، لوگو جب تمہارے پاس نیک لڑکے اور نیک لڑکیوں کے رشتے آئے تو دیر نہ کرو، فزوجوہ، شادی کر دو۔ اور اگر تم نے شادی نہیں کی تو اس دنیا کے اندر فساد پھیل جائے گا، اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فساد ہو جائے گا، اور آج وہ فساد آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بہنیں بھاگ رہی ہیں۔ یہ وہی فساد ہے۔ کیوں؟ آج ہم نے اور آپ نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا ہے، اسی لیے آج یا تو وہ زنا کر رہی ہیں یا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادی کو اتنا آسان بناؤ زنا مشکل ہو جائے۔ آج ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا آسان ہو گیا ہے، آج زنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے حالات ہیں۔ وہ وقت ہو گئے جناب
کہ ہم جہیز میں آپ سے ٹی وی مانگ رہے ہیں، ہم جہیز میں آپ سے کار مانگ رہے ہیں، وہ وقت گیا اب وقت یہ نہیں ہے، اب وقت یہ آپ 10 لاکھ دیں تب میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ یہ واقعات میری نظروں کے سامنے ہیں۔ آپ کی بیٹی خوبصورت ہے اس لیے 5 لاکھ لے رہا ہوں، اگر خوبصورت نہیں ہوتی 10 لاکھ کی میری ڈیمانڈ تھی۔ یہ حالات ہیں، میں نے اپنی نظروں سے دیکھے۔ اب بتائیں وہ بیچارہ باپ 5 لاکھ کا انتظام، 6 لاکھ کا انتظام کہاں سے کرے گا، کہاں سے کرے گا؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، بہت بڑے مسائل ہیں۔ آج ہم نے اور آپ نے شادیوں کو بہت مشکل بنا دیا ہے، ہم نے اور آپ نے شادیوں کو بہت صعب کر دیا ہے۔ تو اپنی شادیوں کو آسان کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج جو سماج کا، قوم کا، معاشرے کا جو سب سے بڑا خسارہ ہے وہ اسی لیے ہے، ہم نے اور آپ نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہمارے گھروں کے لڑکے زنا کر رہے ہیں، یہ سب اس وجہ سے آج ہمارے اور آپ کی شادیوں میں فضول خرچیاں زیادہ ہیں، جہیز کا رسم اور جہیز کا رواج بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ تو ان چیزوں کی ہمیں اور آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بس یہ دیکھیے کہ لڑکی دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو بس یہ دیکھنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں تک مسئلہ جہیز کا ہے تو شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ جناب اللہ کے نبی نے حضرت علی کو تو جہیز دیا تھا، حضرت علی اللہ کے نبی کے بھائی ہیں چچیرے، اور حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے، اللہ کے نبی کو بھی حضرت علی کا خرچہ اٹھانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے وہ حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا، وہ بطور بھائی، بطور کفیل، بطور گھر کے بڑے ہونے کے ناطے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو وہ سامان دیا تھا جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں کام آ جائے۔ اس کو جہیز سے ہم اور آپ تعبیر نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو تو جہیز دیا، حضرت عثمان کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی کے نکاح میں 1 بیٹی ہے اور حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں اللہ کے نبی کی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے تو یہ ہے، اگر کوئی جہیز دے تو آپ منع کریں، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ میرے بیٹے کے پاس ہے نہیں، کہ میں فقیر ہوں۔ انداز بڑے اچھے ہو گئے آج کل لوگوں کے مانگنے کے، بچنے کا سب کے پاس طریقہ ہے۔ ارے بھائی اگر کوئی دے گا تو اپنی بیٹی کو ہی دے گا نا۔ واہ واہ، کیا کہنے ہیں ان الفاظوں کے، ہم تو حیران ہیں۔ اپنی بیٹی کو کیوں دے گا؟ وہ بیٹی دے رہا ہے، بیٹی تمہارے لڑکے کو دے رہا ہے، اور آپ کے لڑکے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سارا خرچہ لڑکی کو اٹھائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر سردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی کا خرچہ اٹھاتا ہے، شادی کے بعد لڑکی کے رہنے کا بندوبست کرنا پڑے گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، اسی لیے قرآن کہتا ہے مرد جو ہے عورت کا سردار ہے۔ تو آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جہیز کی جو رسم ہے اس کو اتنا زیادہ آگے لے گئے ہیں، آج ہمارے اور آپ کی یہاں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ جو چیز دین ہے اسے ہم اور آپ غلط تصور لے کر کے بیٹھے ہیں، اور جو چیز دین نہیں ہے ہم نے اور آپ نے اس کو اتنا زیادہ پروان چڑھا دیا ہے کہ ہم اس میں سارے، اس حمام میں سارے لوگ ننگے ہیں۔ ابھی مسئلہ آ جائے وراثت کا، ابھی مسئلہ آ جائے جائیداد کا، کسی کو فکر نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو ہمیں جائیداد دینا یا نہیں۔ باپ مر گیا، بھائی کو فکر نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو مجھے اپنے باپ کی وراثت سے حصہ دینا یا نہیں، کسی کو اس چیز کی فکر نہیں۔ بس ایک ہوا ہے اور اس ہوے میں سارے لوگ گمشدہ ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دے رہے ہیں۔ جہیز جو چیز حرام ہے اس کے لیے ہر آدمی محنت کر رہا ہے، اور جو چیز فرض ہے وراثت اس کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہے اس کے لیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، لڑکیاں کہتی ہیں اب اگر میں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ وراثت لے لی تو میرے بھائی سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے شریعت یہ نہیں دیکھ رہی ہے آپ کے بھائی سے آپ کا رشتہ، یہ ہماری اور آپ کی بہت چھوٹی سوچیں ہیں۔ شریعت نے وراثت کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا اپنی بچیوں کو اپنی وراثت میں حصہ دو، نہ کہ ان کو جہیز دو۔ وراثت میں حصہ ہے، جہیز کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور ہماری شادیاں وہ جس پہ سنت کا کوئی نام نہیں، ہماری شادیاں نبی کی سنت سے ہٹ کر کے ہوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں۔ معاف کیجئے گا، ایک نقطہ میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں
کہ بھائی جہیز کا اتنا زیادہ معاملہ ہے کہ کوئی بغیر جہیز کی شادی نہیں کر رہا ہے. یہ غلطیاں ہیں لڑکے والوں کے اندر، لیکن اس سے بڑی غلطیاں لڑکی والوں کے اندر ہے. کیوں؟ وہ بھی دیکھ رہی ہیں لڑکا کتنا کماتا ہے، لڑکے کا گھر پریوار، لڑکا بہت نیک ہے لیکن وہ بیچارہ 200 روپے کما رہا ہے تو اس کے پاس رشتے نہیں آ رہے. کیوں؟ لڑکی والا یہ دیکھ رہا ہے لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے، لڑکی والا یہ دیکھ رہا ہے لڑکے کا گھر کتنا بڑا ہے، لڑکی والا یہ دیکھ رہا ہے لڑکا کماتا کتنا ہے. کسی لڑکے کا رشتہ آ جائے سب سے پہلے یہ سوال ہوتا بھی لڑکا کرتا کیا ہے، کما کتنا لیتا ہے. 200 روپے نہیں جانے تو 200 روپے میں کچھ نہیں، کم سے کم 1000-2000 کی اس کی تنخواہ تو پر ڈے کی آمدنی تو ہو، اس کا گھر پریوار تو بڑا ہو. دونوں گنہگار ہیں، دونوں. یہاں جہیز مانگنے کی ڈیمانڈ کرنے والے گنہگار ہیں اور یہاں لڑکے کو مالدار دیکھنے والے گنہگار ہیں. اللہ کے نبی نے بس اتنا فرمایا نیک لڑکے کا رشتہ آ جائے یا نیک لڑکی کا رشتہ آ جائے دیر نہ کرو، شادی کر دو. تو یہاں لڑکی والے میری نظر میں اور بڑے گنہگار ہیں، کیونکہ جو معاملہ جہیز کا ہے وہی معاملہ ان کا بھی ہے. وہ مال دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مال دیکھ رہے ہیں، دونوں ایک حمام کے اندر ننگے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. تو اپنے گھروں کو اسلامی گھر کیسے بنائیں؟ سب سے پہلا طریقہ اپنے گھروں میں نیک لڑکی لے کر کے آئیں، نیک لڑکی سے شادی کی جائے. دوسرا طریقہ، اگر گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے، دوسرا طریقہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب گھروں کے اندر نماز پڑھا کرے تو یہ مسجدیں کس لیے ہیں؟ جی جناب مسجدیں ہیں تو ضرور، لیکن مسجدیں یہ فرض نماز کے لیے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل الصلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے اچھی نماز اس کے گھر میں ہے الا المکتوبہ، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ. یعنی آدمی کو فرض نمازیں تو مسجد میں پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کی جو نمازیں ہیں نوافل وغیرہ اس کو کہاں ادا کرنا ہے؟ اپنے گھر کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے سب سے بہتر نماز آدمی کی اپنے گھر کے اندر ہے، لیکن فرض نمازیں اس کو کہاں پر پڑھنا ہے؟ مسجد کے اندر. آج ہمیں اور آپ کو نہ تو مسجد میں پڑھنے کی توفیق ہے اور نہ اپنے گھروں میں پڑھنے کی توفیق ہے. ہمیں اور آپ کو اس چیز کی توفیق نہیں ہے، نہ مسجدوں میں آ رہے نہ گھروں میں پڑھ رہے ہیں. اور ابھی مسجدیں بند ہو جائیں تو سب کودنے لگیں گے، مسجد کے دروازے سے کودیں گے. اوپر وہاں ایمان مرا جاتا ہے نا، وہاں تو اسلام لوٹا جا رہا ہے نا. اگر مسجدیں بند ہو جائیں سب حیران پریشان، مسجدیں نہیں کھل رہی ہیں. جب مسجدیں کھل گئیں اب مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں. جب نماز پڑھنا مسجد میں نامناسب ہے، شرعی نقطہ نظر سے بھی صحیح نہیں ہے، ہم مسجدوں میں کود رہے ہیں پھٹ رہے ہیں، اور جب مسجدوں میں نماز پڑھنا فرض ہے ہم اور آپ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. واہ جو دماغ میں آ جائے، ایک خواب آیا ہم نے اس خواب کو سوچ لیا وہی حقیقت بن گیا، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. جو سمجھے دل سے دین کو وہی صحیح مان لیا، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے. دین ہوتا ہے، آپ کا دماغ دین نہیں ہے. دین آپ کے دماغ سے نہیں چلے گا، آپ کے دماغ کو دین سے چلنا پڑے گا. یاد رکھیے، یہ نہیں بس ایک خیال آیا یہ دین ہو سکتا اور ہم شروع ہو گئے. نہیں، آپ کو دین کے حساب سے چلنا ہے، دین آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. آج ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے اور سب سے بڑا خسارہ اس بات پر ہے آج ہم نے اور آپ نے دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے. تو اپنے گھروں کو اگر اسلامی گھر بنانا چاہتے ہو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو. تمہارے بچے بھی تمہیں دیکھ کر نماز پڑھیں گے اور اسی طریقے سے ان کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہو جائے گا. نمازوں کا اہتمام کریے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. جی ہاں، کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز پڑھتے ہیں، زیادہ تر تو چھوڑنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا وہ کافر ہو گیا. کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے مولوی نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لیے وہ اس کفر کو کفر عملی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کفر اعتقادی ہے. کفر اعتقادی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو فتاوے ہیں علماء کے اور اسلاف کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اسلام سے نکل گیا. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس سے خلا لے لے. اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو آدمی کو چاہیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے جنازے میں بھی شریک ہونا جائز نہیں، اس کو مٹی دینا جائز نہیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے گھر کا پانی پینا بھی جائز نہیں. اتنی سخت باتیں ہیں لیکن ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ دین کا احساس ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر مر گیا ہے.
بس رسمیں ہیں، ہم اور آپ رسموں کو ادا کر رہے ہیں. جمعہ کی ایک رسم ہے، وہ بھی ہم کو جانا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے جب 10 منٹ رہ جائے تب ہم مسجد کے اندر جائیں گے. ایک رسمیں چلی آ رہی ہیں، صرف رسمیں ہیں. اذان بھی رسمن ہے، نماز بھی رسمن ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر احساس نہیں ہے. اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کریں. اگر اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانا ہے، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کریں. اپنے گھروں کو اگر اسلامی گھر بنانا ہے تو جب گھر میں داخل ہوا کرو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو، اور جب گھر سے نکلا کرو تو میرے نبی نے ایک بہت چھوٹی دعا بتائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تیرے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکل جائے وہ اللہ کی ایسی سیکیورٹی میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی ایسی حفاظت میں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے. اگر اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے، مسجد میں جو ہے گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اور جب گھر سے نکلو تو جو میرے نبی نے دعا بتائی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھو. یہ دعا پڑھو، یہ گھر کو اسلامی گھر بنانے کا طریقہ ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. آئیے آخری چیز میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں. گھر کو اسلامی گھر بنانا ہے تو جب گھر میں جاؤ اپنے بیوی بچوں سے ہنسا کرو، اپنی بیوی سے مذاق کیا کرو، اس کا من بہلایا کرو، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا کودا کرو. آج ہمارے اور آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں؟ باپ گھر میں جاتا ہے، بچے سہم جاتے ہیں، بچے کونے میں چھپ جاتے ہیں، بیوی سہم جاتی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے مردوں کا حال ہے. اور میرے نبی کا حال کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ میرے نبی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں بیوی عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، ریس کرتے ہیں. اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ ریس کر رہے ہیں، آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے نواسے حسن اور حسین، آپ ان کو بوسہ دے رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں. کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس سے گزرے، کہا اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی آج تک اپنے بچوں کو نہیں چومائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا ہو، تمہارے دلوں سے محبت کو اٹھا لیا ہو، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے بچوں سے پیار کیا کرو، اپنے بچوں سے بولا کرو، اپنی فیملی کو وقت دیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اگر اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ کو اچھا بننا پڑے گا. اور بھی چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں سے برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں سے بھی برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اے الہ العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل کلی عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے. اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا